یہ اس کی بھول ہے۔ آئیے بس ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک بطور مثال۔ میں نے دنیا کے اندر اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ایک بیٹی کی شادی ہے، اور جب اس بیٹی کی شادی ہے تو شادی کے 2-4 روز بچے ہوئے ہیں، گھر والے کارڈ چھپواتے ہیں، رشتہ داریوں میں اعلان کرتے ہیں، جہاں تک کارڈ نہیں پہنچ سکتا وہاں ٹیلی فون کے ذریعے خبر دی جاتی ہے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ کو آنا لازمی ہے، آپ کا آنا ضروری ہے۔ لہذا جب شادی کی تاریخ آتی ہے تو 1 روز پہلے ہی سارے رشتوں اقارب اکٹھا ہو جاتے ہیں، ملنے جلنے والے آ جاتے ہیں، تمام ماں بہنیں اکٹھا ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ شادی کا گھر ہے، بالکل چہل پہل ہوتا ہے، تمام لوگ اکٹھا ہیں۔ لہذا ایک گھڑی آتی ہے جب بارات دروازے پہ آتی ہے، جب بارات دروازے پہ آتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جلدی سے دلہن کو نہلا دیا جائے، اسے نئے جوڑے پہنا دیا جائے، اسے سجا دھجا کر کے اسے خوبصورت دلہن بنا دیا جائے۔ میں سوچنے لگا کہ ایک طرف بارات آئی ہے، اچانک بغل والے پڑوسی کے گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی دوست احباب کو ٹیلی فون کرتے ہیں، رشتے اقارب کو فون کرتے ہیں، ملنے جلنے والوں کو فون کرتے ہیں۔ یہاں شادی کا موقع ہے تو تمام دوستوں احباب اکٹھا ہے، تمام رشتے اقارب اکٹھا ہے، وہاں میت ہوئی ہے وہاں بھی سارے کے سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہاں بھی ماں بہنیں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہاں بھی لوگ ایک آدمی آواز دیتا ہے کہ میت کو جتنا جلد ہو سکے نہلا دیا جائے، اور اسے کفن کا جوڑا پہنا کر کے کافور جیسی غمگین خوشبو میں بسا کر کے اور اسے دولہا بنا دیا جائے۔ لہٰذا ادھر دولہا بنایا جا رہا ہے، ادھر دلہن بنایا جا رہا ہے، ادھر ایک بیٹی رخصت ہونے والی ہے، ادھر ایک بیٹا رخصت ہونے والا ہے، کسی کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہونے والا ہے، کسی کی آنکھوں کا نور نظر رخصت ہونے والا ہے۔ اب پتا کیا چلا کہ دلہن ادھر ہے، دولہا ادھر ہے، شادی یہاں بھی ہو رہی ہے، شادی وہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ خوشی کی شادی ہے، وہ غم کی شادی ہے۔ لیکن بات قریب قریب دونوں برابر ہے، بات دونوں برابر ہے۔ ایک طرف دلہن کو سجایا گیا، سجانے کے بعد دلہن کو لوگ لے کے آئے گاڑی میں بیٹھانے کے لیے، ایک طرف باپ دیکھ کر کے سسکیاں لے رہا ہے، ایک طرف سینے کے اندر ماں کا کلیجہ پاس پاس ہو رہا ہے، ایک طرف چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بھائی اپنے بہن کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر کے رو رہے ہیں، ایک طرف چھوٹی چھوٹی بہنیں اپنی بہن سے دور ہونے کے غم میں اب وہ بالکل بلک بلک کر کے رو رہی ہے۔ لہذا تمام غمگین ماحول پورا بنا ہوا ہے، ایک بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے۔ حضرات میں کون ایسا باپ نہیں ہوگا کہ اس کے نگاہوں کے سامنے چاہے وہ ہماری بیٹی ہو یا کسی کی بیٹی ہو، اگر اس کی رخصتی ہو رہی ہو اور غم کا ماحول بنا ہوا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہ نکل جائے، اس کے سینے کے اندر کلیجہ نہ بہہ جائے۔ جب بیٹیاں رخصت ہوا کرتی ہیں تو دلوں کے اندر دھڑکن پیدا کر کے جایا کرتی ہے، کلیجے کو پاس پاس کر کے جایا کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں، ایک بیٹی جو مرتی نہیں ہے دلہن بن کر کے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر پہ جاتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ میاں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے بیچ سے جاتی ہے، اس وقت اتنا درد ہوتا ہوگا، اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگر یہاں باپ رو رہا ہے، یہاں بھائی رو رہا ہے، یہاں بھتیجے رو رہے ہیں، یہاں بہنیں رو رہی ہیں، تو جس گھر سے میت نکلتی ہے کیا وہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے؟ وہاں بھی باپ بلک بلک کے روتا ہے، اور وہاں بھی ماں تڑپ تڑپ کے روتی ہے، وہاں بھی بہنیں رویا کرتی ہے، وہاں بھی بھائی رویا کرتے ہیں، وہاں بھی پورا محلہ رویا کرتا ہے۔ پتا کیا چلا دلہن رخصت ہوتی ہے تب بھی غم کا ماحول ہوتا ہے، اور میت گھر سے نکلتی ہے تب بھی غم کا ماحول ہوتا ہے۔ دونوں معاملہ قریب قریب برابر برابر ہے۔ میں ایک دلہن سے کے قریب گیا اور کہا کہ بیٹی تو رو رہی ہے، تیری تو شادی ہو رہی ہے، تیری زندگی آباد ہونے والی ہے، بیٹی تو رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں جس گھر کے اندر قدم رکھنے والی ہوں وہ گھر میرے لیے نیا ہے، وہاں کے لوگ میرے لیے نئے ہیں، جس کمرے کے اندر مجھے اتارا جائے گا
وہ کمرہ میرے لیے نیا ہوگا، وہ بستر میرے لیے نیا ہوگا. لہذا میں یہ سوچ کر کے رو رہی ہوں کہ ہمارے ماں اور باپ نے جو مجھے سکھایا ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گی. کیا وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال پاؤں گی کہ نہیں؟ ساس اور سسر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا پاؤں گی کہ نہیں؟ جو ہونے والا میری زندگی کا ہم سفر ہے کیا وہ ہمارے مزاج کے موافق ہوگا کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کے دلہن ہوتی ہے، لیکن وہ دلہن کبھی ہنستی بھی ہے، کبھی مسکراتی بھی ہے. میں نے کہا بیٹی تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ سسرال میں جانے کے بعد زندگی کے ہم سفر سے ملاقات ہونے والی ہے، زندگی کے شوہر نامراز سے ملاقات ہونے والی ہے. جب شوہر کے بارے میں سوچتی ہوں تو چہرے پہ مسکراہٹ کی لکیر دوڑ جاتی ہے، اور جب یہ سوچتی ہوں کہ اس گھر میں اپنے لیے جگہ بنا پاؤں گی کہ نہیں تو چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے، چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. بس یہی حال میت کی بھی ہوتی ہے، یہی حال میت کی ہوتی ہے. میت جب یہ سوچتی ہے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ نہیں کہ میں قبر کو بسا سکوں، قبر کے اندر خوشحالی زندگی گزار سکوں، قبر جو اندھیری کوٹری ہوگی ہماری عبادت اس لائق ہے کہ نہیں جو اس اندھیرے میں روشنی پیدا کر سکے. جب میت سوچتی ہے وہ عالم برزخ، وہ قبرستان جو سنسان بیابان ویران جگہ ہوگی، اس جگہ کے اندر جانے کے بعد ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ نہیں جو ہماری تنہائی کو دور کر سکے، جو ہمارے غم کو دور کر سکے، ہماری مصیبت کو دور کر سکے، ہمیں جہنم سے دور کر کے جنتی بنا سکے. ہمارے اعمال اس لائق ہے کہ نہیں؟ جب میت یہ سوچتی ہے اب تو چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے، چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن جب میت یہ سوچتی ہے ہمارے اعمال جیسے بھی ہو قبر کے اندر مدینے والے آقا سے ملاقات ہونے والی ہے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال سے ملاقات ہونے والی ہے. جب یہ بات ذہن میں آتی ہے تو مسکراہٹ کی لکیر دوڑ جاتی ہے. پتا کیا چلا؟ جس طرح ایک دلہن کبھی خوش ہوتی ہے کبھی غمگین ہوتی ہے، وہی حال ایک میت کی ہوتی ہے. میت بھی کبھی خوش ہوتی ہے کبھی اداس ہوتی ہے. اب قبر کے اندر دفن کر دینے کے بعد جب فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں، بس 10 منٹ اور برداشت کر لیجیے. فرشتے آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں، تو اگر میت جواب دے دیتی ہے سوالوں کا، اس کے بعد سے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ النوم کالعروس، حدیث پاک کے جملے ہیں، النوم کالعروس، سو جا اس دلہن کی طرح جو سسرال میں پہلی رات سوتی ہے. سو جا اس دلہن کی طرح جو سسرال میں پہلی رات سوتی ہے. میں سوچنے لگا میرے اسلامی بھائیوں، جو دلہن سسرال میں پہلی رات پہنچتی ہے کیا اسے زندگی میں سب سے اچھی نیند اسی رات کو آتی ہے؟ میں اس دلہن کے قریب پہنچا، میں نے اس سے پوچھا کہ پہلی رات کیا تو بہت چین و سکون سے سوئی تھی؟ زندگی میں سب سے میٹھی نیند کیا تجھے اسی رات کو آئی تھی؟ تو دلہن نے جواب دیا مولانا اس رات میں آدمی سوتا کہاں ہے، بلکہ پوری رات سوچا کہتا ہے. میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا مولانا جو بیٹی اپنا باپ چھوڑ کر کے آئی ہو کیا اس کی آنکھوں میں نیند آئے گی؟ جو اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہو کیا اس کی آنکھوں میں نیند آئے گی؟ جو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے آئی ہو کیا اسے نیند آئے گی؟ جو اپنے محلے کو، اپنے گاؤں دیہات کے لوگوں کو، اپنے ملنے جلنے والے رشتوں اقارب کو چھوڑ کر کے آئی ہو کیا اسے نیند آئے گی؟ اس رات میں نیند نہیں آتی ہے، دلہن سوتی تو ضرور ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے، اور یہ دیگر سب کے بارے میں سوچ سوچ کر کے یاد کرتی رہتی ہے اور آنسو بہاتی رہتی ہے. اب وہ رات میں دلہن سوتی نہیں ہے، پوری رات سوچا کرتی ہے، پوری رات سوچا کرتی ہے. اب میت کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سو جا اس دلہن کی طرح جو سسرال میں پہلی رات سوتی. سوال یہ ہے
फरिश्तों कहना चाहिए कि अब जो मुसीबत आने वाली थी वो टल गई, अब आराम से सो जाओ, तुम्हारे कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, अब चैन और सुकून से सो जाओ, अब इत्मीनान से सो जाओ, अब टेंशन फ्री होकर के सो जाओ, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फरिश्ते ये जुमले क्यों दोहराते हैं? अन्नौमो कल उरूस, सोजा उस दुल्हन की तरह जो ससुराल में पहली रात सोती है। इसका मतलब क्या है कि जो हाल दुल्हन का होता है वही हाल कब्र के अंदर मैयत की होती है। तभी तो फरिश्ते ये जुमले कहते हैं उस दुल्हन की तरह सो जा, जब तमाम टेंशन तमाम परेशानी मैयत को उसके कब्र के अंदर दूर हो गई, सब टल गई, तो क्या कब्र के अंदर उस मैयत को उसका बाप याद नहीं आएगा? क्या उसको उसकी माँ याद नहीं आएगी? उसको भी उसकी माँ याद आएगी, उसको भी उसके भाई याद आएंगे, उसको भी उसके पड़ोसी याद आएंगे, उसको भी उसके दोस्त अहबाब याद आएंगे, उसको भी उसके रिश्तेदार याद आएंगे, उसको भी उसके मिलने जुलने वाले याद आएंगे। इसीलिए फरिश्ते कहते हैं अन्नौमो कल उरूस, सो जा उस दुल्हन की तरह जो ससुराल में पहली रात सोती है। पता चला जो हाल एक दुल्हन का है वही हाल एक मैयत का है। लिहाजा दुनिया के अंदर अगर हम तैयारी करके जाएंगे